السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کئی سو سال پہلے مراکش پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا، بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً اپنے نجومیوں کو بلایا تاکہ وہ بتائے کہ شہزادے کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ نجومی نے اپنی کتاب کھولی اور علم نجوم کے حساب سے شہزادے کی قسمت کا حال دیکھا۔ جب نجومی حساب کتاب کر رہا تھا تو بادشاہ نے دیکھا نجومی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ بار بار کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر رہا تھا، جیسے اسے حساب کتاب میں کہیں غلطی ہو رہی ہو۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ کچھ نہ بولا تو بادشاہ کے صبر کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پوچھا، جلدی بتائیے ہمارے بیٹے کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ بری خبر ہے بادشاہ سلامت، آپ نہ ہی سنے تو اچھا ہے، نجومی نے عرض کیا۔ مگر بادشاہ نے اصرار کیا اور بولا، میں اپنے بیٹے کی قسمت کا حال جان کر رہوں گا تاکہ اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہو تو میں اسے بچا سکوں۔ کم سے کم یہ تو بتائیے کہ اسے کس چیز سے خطرہ ہے؟ بادشاہ سلامت، اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے۔ پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو شیر کھا جائے گا، اور اگر وہ کسی طرح شیر کے پنجے سے بچ نکلا تو اس کے بعد وہ ہوگا جو میں بتانا نہیں چاہتا۔ میں یہ منحوس بات اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا۔ شیر کے کھا جانے سے زیادہ منحوس بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں تو صحیح۔ بادشاہ نے ذرا سخت لہجے میں حکم دیا۔ نجومی خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے پہلے تو اسے ڈرایا دھمکایا، پھر اس کی منتیں کی۔ نجومی پر بڑی مشکل سے تھوڑا سا اثر ہوا اور وہ کچھ دیر بعد گلا صاف کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بادشاہ بولا، ڈر کس بات کا؟ عالی جاں، اگر میں نے سب کچھ بتا دیا جو ستارے کہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ میری جان کی خیر نہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تم جو بھی کہو گے میں صبر سے سنوں گا، تمہارا بال بھی بیکا نہ ہونے دوں گا۔ بہت اچھا حضور، نجومی نے اطمینان کا سانس لیا، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ ستارے کہتے ہیں کہ اگر شہزادہ شیر کے نوالے سے بچ گیا تو وہ آپ کو جان سے مار ڈالے گا۔ بادشاہ نے چپ سادھ لی۔ کچھ دیر تک نجومی ایسے دیکھتا رہا جیسے اسے کچھ سنائی نہ دیا ہو، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی۔ دعا کے بعد نجومی سے بولا، جو کچھ بھی ہو میں اپنے اور اپنے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن اے نجومی، ستارے غلط بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، ستارے غلط بھی کہہ سکتے ہیں، نجومی نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ اسے یقین تھا کہ ستارے غلط نہیں کہتے۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنی بدنصیبی کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے محل سے کئی میل دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک الگ تھلگ جگہ تلاش کی جہاں انسان اور حیوان کسی کا گزر نہ ہو۔ اس جگہ اس نے زمین کے اندر ایک تہہ خانہ بنوایا جس میں اس کا بیٹا رہ سکے۔ اس تہہ خانے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ دروازے کو درختوں اور جھاڑیوں سے اچھی طرح ڈھانپ دیا گیا۔ جب تہہ خانہ مکمل ہو گیا تو معصوم شہزادے کو اس میں اتار دیا گیا۔ اس وقت شہزادے کی عمر 1.5 سال تھی۔ اس کی آیا اس کے ساتھ تھی۔ دونوں اس تہہ خانے میں رہنے لگے۔ دن، مہینے اور کئی سال گزر گئے۔ بادشاہ مہینے میں ایک بار اپنے درباریوں کے ہمراہ اس تہہ خانے پر آتا۔ دروازے سے نیچے کمرے میں سیڑھی لگا دی جاتی۔ شہزادہ اور اس کی آیا دونوں اس سیڑھی کے ذریعے باہر آتے۔ بادشاہ بیٹے کو گود میں لے کر پیار کرتا اور دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ پھر ٹھنڈی آب بھر کر آیا کو حکم دیتا کہ وہ بچے کو لے کر نیچے چلی جائے۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوتا اور غمزدہ دل کے ساتھ محل میں واپس آ جاتا۔ یہی قصہ چلتا رہا اور بادشاہ کا بیٹا 7 برس کا ہو گیا۔ ایک روز اتفاق سے شکاریوں کی ایک ٹولی شیر کے پیچھے ادھر آ نکلی۔ وہ لوگ شیروں کو گھیرنا چاہتے تھے اور شیر کہیں چھپ جانا چاہتا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں تہہ خانہ بنا ہوا تھا۔ جو ہی شیر کا بھاری جسم غار کے دہانے پر اگی ہوئی گھاس اور جھاڑیوں پر پڑا، وہ تہہ خانے کے اندر جا گرا۔ شیر جھلایا ہوا تھا، اسے بھوک لگی تھی۔ اس کی نظر شہزادے پر پڑی تو اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کا کاندھا زخمی ہو گیا تھا۔ آیا اس کو بچانے کے لیے آئی تو بپھرے ہوئے شیر نے اس کی تکہ بھوٹی کر دی۔ شہزادہ تہہ خانے کے فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس عرصے میں شکاری شیر کو تلاش کرتے ہوئے تہہ خانے کے پاس آ پہنچے۔ یہاں آ کر انہیں پتہ چلا
کہ شیر کے دھاڑنے کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ انہوں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو تہہ خانے میں شیر موجود تھا۔ انہوں نے شیر پر پتھروں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ اسے جان سے مار دیا۔ پھر انہوں نے رسے کی سیڑھی بنائی اور بڑی ہوشیاری سے تہہ خانے میں اتر گئے۔ تہہ خانے کی بناوٹ اور سجاوٹ دیکھ کر شکاری بہت حیران ہوئے۔ تہہ خانے میں کئی کمرے تھے اور ہر کمرے میں قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ چھتوں پر فانوس لٹک رہے تھے۔ کمروں کو اتنے قیمتی سامان سے سجایا گیا تھا کہ پہلی ہی نظر میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کسی شہزادے کا گھر ہوگا۔ شکاری ہر جگہ کی تلاشی لے رہے تھے اور جو کچھ اٹھا سکتے تھے اس کو لے جانے کے لیے باندھ رہے تھے۔ اچانک ان کو احساس ہوا کہ عورت تو مر چکی ہے مگر بچے میں ابھی سانس باقی ہے اور وہ بے ہوش پڑا ہے۔ وہ سامان کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس طرح 7 برس کا شہزادہ شکاریوں کے یہاں پہاڑوں میں رہنے لگا۔ اس نے یہاں گھڑ سواری سیکھی اور جانوروں کا شکار کرنے میں مہارت حاصل کی۔ ان شکاریوں میں اچھے برے کی تمیز نہ تھی، اس لیے وہ بعض اوقات قافلوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیتے اور مال مویشی ہانک کر لے جاتے۔ ان سب کاموں میں بادشاہ کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا۔ شکاریوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی ان جیسا لاپرواہ اور جسمانی طور پر مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کون اس کے ماں باپ ہیں۔ وہ تو شکاریوں میں شکاری تھا اور لٹیروں میں لٹیرا۔ ایک روز شام کے وقت شہزادہ اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے ایک قافلے پر حملہ کیا۔ اس وقت شہزادے کی عمر 21 برس کی ہو چکی تھی۔ اتفاق سے یہ قافلہ بھی ہتھیاروں سے خوب لیس تھا۔ قافلے والوں نے ڈاکوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خون ریز جنگ ہوئی۔ شہزادہ زخم کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ تنہا تھا۔ قافلے کا کہیں نام و نشان نہ تھا اور اس کے ساتھی بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ سب کے سب مارے گئے تھے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شہزادہ ہمت کر کے اٹھا۔ اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا اور پورا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ شہزادے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دور دور تک اسے کوئی نظر نہ آیا۔ آخر ہمت کر کے وہ اس راستے پر چلنے لگا جدھر سے ایک دن پہلے وہ اور اس کے ساتھی آئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح شاید وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اسے ایک شخص ملا جو کسی خزانے کا کھوج لگا رہا تھا۔ یہ کھوجی بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پگلے سے، دیوانے سے، لیکن ان میں ایک خاص بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش میں جنگل جنگل، صحرا صحرا گھومتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو دوسرے لوگ ملازم رکھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی مہمیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ دبے پاؤں خزانے کو نکالنے کے لیے انہیں زمین کو دور تک کھودنا پڑتا ہے اور زمین کھودتے کھودتے یہ پاتال تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو دوبارہ اس دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوتا اور بعض اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں۔ خزانوں کے کھوجی نے شہزادے کو روک کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، شہزادے نے جواب دیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ زمین کے اندر سے۔ اور پھر ان کی کدالیں ایک پتھر سے ٹکرائیں۔ ایک بہت بڑی سی چکی کی مانند تھا۔ دونوں نے خوب زور لگا کر پتھر کو ایک طرف ہٹایا تو نیچے ایک کنواں نظر آیا۔ فوجی نے ایک مضبوط سا رسا شہزادے کی کمر میں کس کر باندھ دیا اور موم بتی جلا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اور بولا، اس کنویں میں اتر جاؤ، میں رسے کو ہولے ہولے ڈھیل دیتا جاؤں گا۔ جب کنویں کی تہہ میں پہنچ جاؤ تو آواز دینا، میں ٹوکری لٹکا دوں گا۔ میرا خیال ہے کنویں میں اتنا سونا ہے کہ ہم نے 10-12 ٹوکریاں بھی کھینچ لیں تو ساری عمر کسی شے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کھوجی کے کہنے کے مطابق شہزادہ کنویں میں اتر گیا۔ خوف کے مارے اس کا دم نکل رہا تھا۔ موم بتی کو جلائے رکھنا ضروری تھا ورنہ اندھیرے کنویں میں کچھ نظر نہ آتا۔ پیندے پر پاؤں لگتے ہی شہزادے نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کنویں میں پانی نہیں تھا، پانی کی جگہ سونا بھرا ہوا تھا۔ شہزادے نے زور سے کہا، سونا ہے۔ اسی وقت اوپر سے رسے میں بندھی ہوئی ٹوکری نیچے آئی۔ شہزادے نے ٹوکری کو سونے سے بھر دیا۔ کھوجی نے ٹوکری اوپر کھینچ لی، دوسری ٹوکری اوپر گئی، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں ٹوکری اوپر جا کر واپس نہیں آئی۔ شہزادہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک گڑگڑاہٹ سی ہوئی۔ اب شہزادہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ کنویں کا منہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس کی موم بتی بجھ چکی تھی۔
اصل میں کھوجی کی نیت خراب تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادہ اس کے ساتھ دولت میں حصے دار بنے۔ جو ہی سونا اس کے ہاتھ لگا اس نے اسے گدھے پر لادا، کنویں پر پتھر رکھا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی راہ لی۔ کھوجی کے دھوکہ دینے سے پہلے تو شہزادے کو بے حد دکھ ہوا، مگر پھر اس نے یہ کہہ کر دل کو تسلی دی کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کو میری زندگی منظور ہوئی تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہ سوچ کر شہزادے کو کچھ حوصلہ بڑھا اور وہ آنے والے وقت سے بے فکر ہو گیا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اچانک اس کی نظر ادھر پڑی جہاں اس کے خیال میں خانہ کعبہ تھا۔ شہزادے نے مکے کی طرف منہ کر کے ظہر کی نماز ادا کی۔ وہ سجدے میں گرا ہوا دعا کر رہا تھا کہ اسے پانی گرنے کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہیں دور جھرنا گر رہا ہو۔ وہ ٹٹولتا ٹٹولتا اسی سمت چل دیا۔ کنویں میں ایک جانب چٹانوں کے درمیان سے راستہ باہر کو جاتا تھا، مگر یہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ آدمی رینگ کر ہی گزر سکتا تھا۔ وہ جوں آگے بڑھا پانی گرنے کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ آخر وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے چشمہ پھوٹتا تھا۔ یہاں سخت سردی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ساری سردی یہاں سے نکل کر پہاڑوں پر پھیلتی ہے۔ شہزادے نے اپنے آپ کو سمجھایا، اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو بسم اللہ، میں اسی راستے پر چلوں گا۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ شہزادے نے یہ کہا اور بے جھجک پانی میں کود گیا۔ پانی کی تیز لہریں اسے کہیں سے کہیں لے گئیں۔ اندھیری اور لمبی سرنگوں میں سے ہوتا ہوا وہ ایک ایسے سفر پر جا رہا تھا جس کے متعلق اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر اسے اپنے سامنے روشنی نظر آئی اور یوں لگا جیسے اب وہ چٹانوں سے نکل کر ایک خوبصورت ہری بھری وادی میں بہہ رہا ہو۔ اس وادی میں پہنچ کر شہزادے پر دھوپ کی گرم کرنیں پڑیں تو اسے کچھ ہوش آیا۔ ہمت کر کے وہ دریا کے کنارے تیرنے لگا، پھر پتھروں کا سہارا لے کر دریا سے باہر آ گیا۔ کافی دیر تک کنارے پر لیٹا دھوپ تاپتا رہا۔ سورج کی گرمی سے اس کے جسم میں طاقت آ گئی، کپڑے بھی سوکھ گئے۔ اب بھوک نے ستایا تو وہ آہستہ آہستہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ چلنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ دریا کسی نہ کسی گاؤں یا شہر کے پاس سے گزرتا ہوگا، کیونکہ عام طور پر بستیاں دریاؤں کے کنارے ہی آباد کی جاتی تھیں۔ اسے زیادہ چلنا نہیں پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر اسے چند خیمے نظر آئے۔ خیمے میں رہنے والے لوگ شہزادے کو کچھ عجیب سے لگے۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہ ہوئے، لیکن جب شہزادے نے انہیں بتایا کہ وہ کس طرح موت کے منہ سے بچ کر آیا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی نہیں، تو ان کو اس پر رحم آ گیا۔ ان لوگوں نے اسے کھانے پینے کو دیا اور اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ جوں وقت گزرتا گیا وہ لوگ شہزادے کے دوست بنتے گئے۔ بہت دنوں بعد شہزادے کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے شروع میں اسے کیوں ناپسند کیا تھا۔ دراصل یہ لوگ ڈاکو تھے اور قافلوں کو لوٹ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ وہ شہر سے باہر گھات لگا کر بیٹھ جاتے۔ جوں ہی کوئی قافلہ شہر میں داخل ہوتا یا باہر نکلتا، یہ لوگ اسے لوٹ لیتے تھے۔ یہ شہر شہزادے کے باپ بادشاہ کی سلطنت میں ہی تھا۔ شہزادے کو ان قزاقوں کی زندگی بے حد پسند آئی۔ وہ جلد ہی ان میں گھل مل گیا۔ میری قسمت میں یہی لکھا تھا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ شہزادے نے اپنے آپ کو سمجھایا اور قزاقوں میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ شہر کے لوگوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمیں قزاقوں کی لوٹ کھسوٹ سے بچایا جائے۔ لٹیروں کے ہاتھوں ان کی جان ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ شاید ہی کوئی قافلہ ہوگا جو بغیر لوٹے پیٹے شہر میں داخل ہوا ہو۔ سوداگروں نے کاروبار کرنا چھوڑ دیا ہے اور بازار خالی پڑے ہیں۔ کھانے کی چیزوں کی قیمتیں چڑھ گئی ہیں۔ غریبوں کی حالت بہت خراب ہے۔ بادشاہ ابراہیم کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ڈاکوؤں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک فوجی دستہ لے کر شہر سے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 20 میل کا سفر طے کرنے کے بعد بادشاہ کی فوج ڈاکوؤں کے سر پر جا پہنچی۔ اس نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ دونوں طرف کے آدمی بہادری سے لڑے، لیکن ڈاکو تعداد میں کم تھے، اس لیے شاہی فوج کا پلہ بھاری تھا۔ شام ہونے تک ڈاکوؤں کے بہت سے ساتھی یا تو مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ شہزادے کو اس جنگ میں بڑا لطف آ رہا تھا اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے کافی ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں تو چند ساتھیوں کو لے کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور شاہی فوج پر تیر برسانے لگا۔ ایک تیر بادشاہ کے سینے میں جا لگا۔ شاہی فوج جیت چکی تھی
اس لیے بادشاہ نے زخم کی پرواہ نہ کی اور شہر واپس آ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے گھوڑے پر سے اترا۔ ڈاکٹروں کو بلایا گیا مگر سینے کا زخم اتنا گہرا تھا کہ بادشاہ کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اسی حالت میں کئی دن گزر گئے۔ آخرکار ڈاکٹروں نے بتایا کہ بادشاہ کا آخری وقت آ گیا ہے، وہ اسے نہیں بچا سکتے۔ اس موقع پر بادشاہ نے اپنے نجومی کو بلایا اور کہا، کئی برس گزرے، تم نے بتایا تھا کہ اگر میرا بیٹا شیر کا لقمہ نہ بنا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ جی ہاں عالی جاں، نجومی نے جواب دیا، اور تم کو یہ بھی یاد ہوگا جب ہم نے اس تہہ خانے کی تلاشی لی تھی جس میں شہزادے کو رکھا گیا تھا تو وہاں شہزادے کی آیا اور شیر کی لاش کے سوا کچھ نہ ملا تھا۔ جی ہاں جناب، نجومی نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اے نجومی، میرے بیٹے کو کسی معجزے نے شیر کے پنجے سے بچا لیا ہے، اور یہ نوجوان وہی ہونا چاہیے کیونکہ میری موت اسی کے ہاتھوں لکھی ہے، مگر میں اس وقت ایک ڈاکو کے تیر سے مر رہا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ حضور، اگر آپ کا بیٹا زندہ ہے تو وہ ڈاکوؤں کے اس گروہ میں شامل ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ قیدیوں کو اس کے سامنے لایا جائے۔ جب وہ آ گئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم میں سے کس کے تیر سے میں زخمی ہوا ہوں؟ ایک ڈاکو آگے بڑھا اور ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اے بادشاہ، آپ اس نوجوان کے تیر سے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان چند مہینے پہلے ہمارے گروہ میں شامل ہوا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ مجھے ابن ابراہیم یعنی ابراہیم کا بیٹا کہتے ہیں، یہی میرا نام ہے، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا۔ مجھے نہیں معلوم میرا باپ کون تھا، بس اتنا یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا تو ایک تہہ خانے میں رہتا تھا، میرے ساتھ میری آیا تھی، پھر ایک دن وہاں شیر آیا اور اس نے ہم دونوں پر حملہ کر دیا، میری آیا مر گئی اور میں زخمی ہو گیا۔ شہزادے نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح شکاریوں نے اس کی پرورش کی، وہ زخمی ہوا تو کس طرح خزانوں کے کھوجی نے اس کی دیکھ بھال کی، اسے کنویں میں اتارا اور سارا سونا لے کر رفو چکر ہو گیا، پھر کنویں میں کس طرح اسے چشمے کا پتہ چلا اور وہ کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، پھر وہ قزاقوں کے ایک گروہ میں شامل ہو کر قافلوں کو لوٹنے لگا۔ ساری کہانی سن کر شہزادے نے بادشاہ سے درخواست کی، بادشاہ سلامت، میرے ساتھیوں کو آزاد کر دیجئے، آپ میرے تیر سے زخمی ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، یہی میرا بیٹا ہے۔ بادشاہ ابراہیم نے کہا، پھر باقی قیدیوں کے بارے میں حکم دیا، اگر یہ قسم کھائیں کہ آئندہ لوٹ مار نہیں کریں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، خدا جو قسمت میں لکھ دیتا ہے وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اب میرے تخت و تاج کا مالک میرا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پاس کھڑے حیران پریشان شہزادے کو گلے لگایا اور تاج اس کے سر پر رکھ دیا، اور پھر ایسے لیٹ گیا جیسے بہت تھک گیا ہو۔ بادشاہ کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ بیٹا باپ سے کچھ کہے، بادشاہ ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔